نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. منبر نور پر جلوہ فگر حافظ محمد حسین صاحب قبلہ اور تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور پردہ نشی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جمیعا و اقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالقین الشفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلا کل من هو محبوب و مرضی لدی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ عالم نور کے پیکر لطیف محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو جس طریقے سے پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ ڈیلان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کی یہ بات ہے کہ آپ کے بچے یہاں آپ کے سامنے نعتیں بھی سنا رہے ہیں اور دین کی باتیں بھی سنا رہے ہیں. یہاں آ کر سنانا اتنا بڑا مشکل ہے کہ بڑے سے بڑے انسان کو صحیح سے کلمہ تک یاد نہیں ہے. مسلمان میں کئی ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو کلمے کا ترجمہ تک یاد نہیں ہے، جن کو نعت شریف بھی صحیح سے پڑھنا یاد نہیں ہے. مگر یہ ہمارے حافظ حسین صاحب کی 2 مہینے کی محنت ہے کہ صرف 2 مہینے میں، اور ابھی ان کو 2 مہینے ہی نہیں ہوئے ہیں تا اپنے آپ کے بچوں کو تیار کر دیا. اگر اسی طریقے سے اگر اس گاؤں میں خدمت کریں گے، دیکھو سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتا ہے اسے استاد کہتے ہیں، جو دل سے دل جلاتا ہے اسے استاد کہتے ہیں. جس کو قوم کے بچوں کی فکر ہوتی ہے، جن کو اپنی قوم کو صحیح راستے میں لانے کی فکر ہوتی ہے، وہ دن رات کر کے بھی بچوں کو تیار کرتا ہے. جو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے بچوں کو، وہ بچوں کو صحیح تعلیم دیتا ہے، وہ انہیں قرآن سکھاتا ہے، وہ انہیں دین کی باتیں سکھاتا ہے، وہ انہیں نعت و مکتب سکھاتا ہے.
اور ہمارے بچے بھی اس طریقے سے بچے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ پریشوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، پریشوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، جبکہ بچوں کے سینوں میں ہمارے علم ہے۔ یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ اور اسلام کے مقدس دیوانوں، یہ وہ بچے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اگر سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا ہے تو وہ ہمیں پڑھائی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو پڑھائی کا حکم دیا ہے، چاہے وہ پڑھائی دنیاوی تعلیم ہو، چاہے وہ پڑھائی دینی تعلیم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا پہلے حکم نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم پہلے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نہیں پہلے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا حکم نہیں دیا، مگر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھائی کا حکم کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سیکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تم صحیح سے نماز پڑھ سکو گے، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تم صحیح سے نماز ادا کر سکو گے، جب تمہارے پاس علم ہوگا تم صحیح سے وضو کر سکو گے، جب تمہارے پاس علم ہوگا تم حرام اور حلال کو پہچان سکو گے، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تم روزے کے مسائل کو جان سکتے ہو، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو نماز کے مسائل کو جان سکتے ہو، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو حج کے مسائل کو جان سکتے ہو۔ مگر آج ہمارے اندر علم کی اتنی کمی ہے کہ آج قوم مسلم کے بچوں کے پاس موبائل تو ہے مگر ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے۔ آج قوم مسلم کی بچیاں تباہی کے راستے میں کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ آج ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل تو دیا مگر قرآن نہیں دیا۔ اگر قرآن دیا ہوتا تو وہی بچیاں ہیں جو خیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وہی بچیاں ہیں جو خیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وہ آج بھاگتی نظر نہیں آتی بلکہ آج وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی، آج وہ حدیث مصطفیٰ سناتی ہوئی نظر آتی، آج وہ دین کی باتیں آپ کو سناتی ہوئی نظر آتی۔ آپ ہیں یہ دیکھو، بچوں کو دیکھو، جس طریقے سے آپ بچوں کو تعلیم دو گے، جیسا آپ بچوں کو سکھاؤ گے وہ بڑے ہو کر ویسے بنے گے۔ تمہارے بچے ہی تمہارے سامنے ہیں، کون ہے کتنے ہیں جن کو 5 کلمہ یاد ہے بتاؤ؟ بڑے بڑے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ سنا 5 کلمہ اور 5 کلمے کا ترجمہ، تو بڑے بڑے لوگ وہ کلمہ نہیں سنا سکیں گے آپ کو، کلمے کا ترجمہ تک نہ سنا سکیں گے وہ آپ کو۔ اور یہ بچے ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے 5 کلمے بھی سنائے، 5 کلمے کا ترجمہ بھی سنایا، نماز کی نیتیں سنائی، مسجد میں جانے کی نیتیں سنائی، نعت مصطفیٰ سنائی۔ کب؟ جب تمہارے بچے مدرسے گئے تب، کب؟ جب تم نے اپنے بچوں کو مدرسے بھیجا تب۔ یاد رکھنا، جو باپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ باپ شرابی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، باپ شرابی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، باپ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، باپ گنہگار ہے مگر بیٹا نیک ہے۔ یاد کان کھول کر سنو، نیلان کی سرزمین میں بسنے والوں، سنی مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بچوں کو مدرسے بھیجا، کہاں بھیجا؟ مدرسے میں بھیجا، اور استاد نے صرف بسم اللہ پڑھایا، کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا. صرف تمہارا بچہ مدرسے جائے اور استاد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھا دے, اور یہ میں بات اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ بات وہ بات ہے جس کو شاعر کہتا ہے, اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا اگر دن کو رات تو وہ رات ہو کے نہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرما دیا وہ جھوٹ ہو نہیں سکتا. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے بچے کو استاد نے صرف بسم اللہ پڑھایا, کیا پڑھایا؟ قرآن بھی نہیں, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے باپ کی بھی بخشش ہو گئی, اس کی ماں کی بھی بخشش ہو گئی, اس بچے کی بھی بخشش ہو گئی, اور استاد کی بھی بخشش ہو گئی. یہ ہے صرف بسم اللہ پڑھانے کا نتیجہ. مگر بھیجو تو صحیح اپنے بچوں کو مدرسے میں دین کی تعلیم لینے کے لیے, بھیجو تو صحیح. اور آج کل آپ دیکھو مدرسے میں کس لیے بھیجتے ہیں؟ زیادہ تر کچھ عورتیں بچے کو اس لیے بھیجتی ہیں مدرسے میں تاکہ ان کا گھر میں کام ہو جائے. جو بچے ان کو پریشان کرتے ہیں, جو بچے مستی مذاق کرتے ہیں, صرف ان کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی عورتیں, صرف مدرسے میں ان کو یہاں ساتھونے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ استاد آپ ان کو صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف بٹھاؤ تاکہ ہمارا گھر میں کام ہو جائے. اور میں تو ٹرسٹیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ڈیڈان کی سرزمین میں رہنے والے بچے نمازیں پڑھائیں, جس طریقے سے میں بیان کرتا ہوں اس طریقے سے بیان کرے, دین کی باتیں سنائے. میں بھی کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہوں, کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, ان کو سکھانا پڑتا ہے. اور ٹرسٹیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تم نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا تو کیا تم نے استاد سے پوچھا کہ ہمارے بچے کہاں تک پہنچے, ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سنا رہے ہیں؟ تم نے کبھی جائزہ لیا؟ کیونکہ تم نے استاد کو پوچھا ہی نہیں, تم نے استاد کو کچھ کہا ہی نہیں. اور استاد کیا کرے گا؟ موبائل میں وقت گزارے گا, اور جیسے ہی 10 بجے کے رجا دے دے گا. پھر کہاں سے یہ بچے سنیں گے, کہاں سے یہ بچے سیکھیں گے تمہارے؟ کیونکہ تم نے استاد پر جتنی نظر تم اپنے آپ پر رکھتے ہو اتنی ہی نظر تم استاد پر رکھو, اتنی ہی نظر تمہارے بچوں کے پڑھانے والوں پر رکھو, تاکہ تمہیں پتا چلے اگر یہ بندہ 2 مہینے میں اپنے بچوں کو تیار کر سکتا ہے, صرف 2 مہینے ابھی ہوئے ہی نہیں, 2 مہینے میں اتنا تیار کر سکتے ہیں, تو اگر 1 سال میں بچوں کا رزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟ 1 سال میں بچوں کی شان کیا ہو سکتی, کتنا زیادہ سنا سکتے ہیں. ابھی تو 1 کلمہ 5 کلمہ تک سنایا, اگر 1 سال اسی طریقے سے محنت کی تو آپ کے بچے صحیح سے قرآن پڑھنے لگیں گے, آپ کے بچے اس طریقے سے بیان کرنے لگیں گے, آپ کے بچے اس طریقے سے نعت مصطفیٰ سنانے لگیں گے. جن کے بچوں نے 5 کلمے سنائے ان کے باپ کی خوشی کو آپ پوچھو کہ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. موبائل میں ویڈیو بنانے لگتے ہیں, کیوں؟ ان کا بیٹا کلمہ سنا رہا ہے, 5 کلمے سنا رہا ہے, باپ ویڈیو لے رہا ہے, کیونکہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کلمے یاد کر رہا ہے. اور وہ خوشی یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کی صحیح سے پرورش نہیں کی تو قیامت کے دن تمہارے سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی, کیا تم نے قرآن سکھایا تھا؟ میں نے تمہیں اولاد دی تھی, کیا حدیث مصطفیٰ سکھائی تھی؟ تو اس وقت کیا جواب دو گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو گالیاں سکھائی تھی, ہم نے اپنے بچوں کو گانا سکھایا تھا؟ کیا قیامت کے دن یہ جواب دو گے؟ نہیں میرے عزیزوں, نہیں میرے پیاروں, اب بھی وقت ہے اپنے بچوں کو مدرسے کے قریب کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ڈیڈان کی میں سرزمین میں انقلاب آ جائے, ماحول بدل جائے, چینجنگ بدل جائے, ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ مسجد کا ماحول بھی بدلنے لگا ہے.
پہلے اتنے نمازی نہیں آ رہے تھے، اور الحمدللہ میں ویسا ہوں کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ سب کے دل میں اتر جائے میری بات، اور میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے۔ میں بہت کڑوا بولتا ہوں، میں کبھی بھی اسٹیج پر بیٹھ کر کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوں۔ کئی جگہ پر گاؤں میں بھی جب بولتا ہوں تو جو ٹرسٹی کے بارے میں سب کے بارے میں بولتا ہوں، مت کھونا ان لوگوں کو جو تمہارے عیب بتاتا ہے۔ اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے، جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے، جو تمہاری واہ واہ کرتا ہے، وہ تمہارے بھلائی ہرگز نہیں کر سکتا، وہ تمہیں ہرگز صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جو تمہیں صحیح جگہ پر ٹوکے روکے سمجھ لو وہ تمہیں صحیح تعلیم دے رہا ہے، وہ تمہارے بچوں کو سکھا رہا ہے۔ مگر آج حال کیا ہے؟ ہم نے ہر جگہ پر دھیان دیا، اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا۔ یہ بچے ہیں جو آتے ہوئے مستقبل کے تمہارے چاند ستارے بن کر چمکیں گے، یہ بچے ہیں جو حافظ رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ دیکھو تو صرف بچوں کو پڑھانے کا ثواب کتنا ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان میں گئے، میری بات کو غور سے سننا، چاہے تم جتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ تم نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ تم اچھے نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ تم تو گناہ میں زندگی گزار رہے ہو مگر اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کرو۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ ایک سب سے بڑا گنہگار بندہ تھا، جو شیعہ تھا، خطاکار تھا، سب سے بڑا گنہگار بندہ تھا، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ جو اپنے بچوں کو قرآن سکھائے گا، جو اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھائے گا، اللہ اس کی بخشش کرا دے گا۔ اس نے بیان میں سن رکھا تھا، اس گنہگار نے، اس سیاہکار نے، خطاکار نے، جو سب سے بڑا گنہگار، شرابی، زانی، سب کچھ تھا، مگر اس نے سن رکھا تھا جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا، جو اپنے بچوں کو قرآن سکھائے گا، جو اپنے بچوں کو حدیث مصطفیٰ سکھائے گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جب میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، لائق ہو جائے تو اسے مدرسے بھیج دینا۔ کہاں بھیج دینا؟ مدرسے بھیج دینا۔ وہ بیمار ہونے لگا، وہ انسان تو مر گیا، مگر اس نے اپنی بیوی کو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ جب میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو جائے، بولنے کے لائق ہو جائے تو کہاں بھیجنا؟ شراب کے اڈوں پر نہیں، زینوں کے اڈوں پر نہیں، جوا کھیلنے کے اڈوں پر نہیں، بلکہ مدرسے بھیجنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی حافظ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عامل نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو شرابیں پی رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو زنا کر رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو جوا کھیل رہا ہے، جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو تو اسے مدرسے بھیجنا۔ کہاں بھیجنا؟ بات سمجھ میں آئی؟ کہاں بھیجنا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو آپ کو کہہ رہا ہوں، کہاں بھیجنا؟ شرابی نے کہا کہاں بھیجنا، کوئی عالم نے نہیں کہا، کوئی مفتی نے نہیں کہا، کوئی قاری اور حافظ نے نہیں کہا، ایک شرابی نے کہا، شراب پینے والے نے کہا، جوا کھیلنے والے نے کہا اپنی بیوی سے کہ میرے بچے کو مدرسے میں بھیجنا، کیونکہ اس نے بیان میں سنا ہوا تھا، کہ جو بچے دین کی تعلیم پر چلتے ہیں، جو بچے قرآن سیکھتے ہیں، جو بچے حدیث مصطفیٰ پر چلتے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کی بخشش کرا دیتے ہیں۔ وہ بندے کا تو انتقال ہو گیا، وہ گزر گیا، وہ مر گیا، اس کا بیٹا بولنے کے قابل ہو گیا، بیوی کو وہ بات یاد آئی کہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ
کہ میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو جائے، جب 7 یا 8 سال کا ہو جائے تو مدرسے بھیج دینا۔ اب تک تو اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہوتا رہا، کیونکہ اس کا بیٹا ابھی مدرسے میں نہیں گیا۔ جب تک بیٹا مدرسے میں نہیں گیا، باپ کو قبر میں عذاب ہوتا رہا، مگر جیسے ہی بیٹا مدرسے میں گیا، جیسے ہی بیٹا مدرسے میں گیا، استاد نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کی بخشش کرا دی۔ کب بخشش ہوئی؟ کس کی وجہ سے بخشش ہوئی؟ بیٹے کی وجہ سے بخشش ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان میں گئے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان میں گئے، دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے جس نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا تھا، عذاب ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ عذاب رک گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہاں اس قبر میں، وہ تو اللہ کے نبی ہے، وہ تو قبر کے حالات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ تھا، وہ گنہگار تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، مگر جب سے اس نے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، جب سے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی ہے، تو رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں۔ جس کا بیٹا زمین کے اوپر قرآن پڑھ رہا ہو، میں اس کے باپ کو عذاب دے نہیں سکتا۔ جس کا بیٹا زمین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہو، میں اس کے باپ کو عذاب نہیں دے سکتا۔ جس کا بیٹا زمین پر نیک کام کر رہا ہو، میں اس کے خاندان کو عذاب نہیں دے۔ یہ ہے، مگر جس کا بیٹا شراب پیتا ہو تو باپ کی بھی قبر میں دھلائی ہوتی ہے، جس کا بیٹا جوا کھیلتا ہو تو باپ کی بھی قبر میں دھلائی ہوتی ہے، ماں کی بھی قبر میں دھلائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی، تو نے اپنے بیٹے کو دین نہیں سکھایا، تم نے اپنے بیٹے کو سب کچھ تو سکھایا مگر قرآن نہیں سکھایا۔ اس کی وجہ سے یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا بگڑ رہا ہے تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میرا بیٹا غلط راستے میں ہے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، ان کی ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، تم نے اپنے بچوں کو کس طریقے کی تعلیم دی ہے۔ ایسی تعلیم دی ہے جو بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، ایسی تعلیم دی ہے جو بزرگوں کی مسئلیاں کرتے ہیں، ایسی تعلیم دی ہے جو بڑوں کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی تعلیم تو بتاؤ تو صحیح، آج ہمارے گھروں میں ماں باپ کی نہیں چلتی بلکہ چھوٹے بچوں کی چلتی ہے۔ آج بچہ اگر کمانے لگ جائے تو ماں باپ کے سامنے گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، باپ کے سامنے گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر شادی ہو جائے تو بیوی کو لے کر الگ گھر میں رہنے لگ جاتا ہے۔ کیوں ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو صحیح سے تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو دین کا سبق نہیں سکھایا۔ اب بھی وقت ہے، اگر تم چاہتے ہو، دیکھو اگر آپ کھیت میں جو اگاؤ گے، اگر آپ آم کا درخت اگاؤ گے تو اس میں آم ہی آئے گا، آم کا درخت اگاؤ گے تو اس میں آم ہی آؤ گے۔ اگر آپ کانٹوں کا درخت اگاؤ پھر آپ یہ امید رکھیں کہ اس میں سے پھر آم آئیں گے تو پھر آم نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم نہیں دے رہے، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بڑے بچے ہیں، ابھی بڑے ہو کر سدھر جائیں گے، یہ تو ابھی بچے ہیں، بچے ہیں تب سمجھیں گے، بڑے ہو کر تمہیں سمجھائیں گے۔ یاد رکھنا، بڑے ہو کر تمہاری نہیں سنیں گے، تمہارے ان کی سننی پڑے گی، تمہارے ان کی سننی پڑے گی۔ ابھی بچے ہیں، تم نے مدرسے کے قریب ہو، اب بھی وقت ہے، پھر کہنا مت کہ ہم نے جو درس دیا شہ فتح پہ، وہ درس دیا شہ فتح نے، وہ درس سکھانا بھول گئے۔ پھر کہنا مت ہم نے دین مصطفیٰ
پر چلانا بھول گئے. کوئی یوں ہی حسین نہیں بنا, کوئی یوں ہی حسین نہیں بنا. آج ہر لب پر حسین کیوں ہے؟ تربیت ماں نے اس طریقے سے کی تھی, تربیت باپ نے اس طریقے سے کی تھی تو بیٹا حسین بنا تھا. تربیت ماں نے اس طریقے سے کی تھی تو بیٹا حسن بنا تھا. تربیت اچھی ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے, تربیت اچھی ہو بیٹا حسن بنتا ہے, تربیت اچھی ہو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے, تربیت اچھی ہو تو بیٹا غریب نواز بنتا ہے. جو معاملہ ہے سب تربیت کا معاملہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی. آؤ تمہیں بتاؤں پہلے کی ماؤں نے بچوں کو تربیت کیسے دی تھی. پہلے کی ماؤں نے بچوں کو تربیت کیسے دی تھی. حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بچپن کا زمانہ ہے. کون حضرت گنج شکر؟ اللہ کے ایک ولی ہے, ان کا بچپن کا زمانہ ہے. ماں نے کہا بیٹے نماز پڑھو. ان کی ماں نے کیا کہا حضرت گنج شکر سے کہ بیٹے نماز پڑھو. تو بچوں کی تو عادت ہوتی ہے ہر سوال پر جواب کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے, نماز اگر میں پڑھوں گا تو کیا ملے گا. تو ان کی ماں کو پسند, ان کی ماں کو خبر یہ تھی کہ میرے بیٹے کو شکر زیادہ پسند ہے. کیا پسند ہے؟ آپ اگر کسی بچے کو کام کرانا چاہتے ہو تو آپ اسے موبائل دیتے ہو کہ لے بیٹے. اگر بچہ رو رہا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں. بچہ گھر میں اگر ماں کو کام کرنے نہیں دے رہا تو ماں بچے کے ہاتھ میں موبائل دے رہی ہے. اور بچے جب سے موبائل دیکھ لیتے ہیں, بچے جب سے موبائل دیکھ لیتے ہیں وہ رونا بند نہیں کرتے. جب ان کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے تب وہ چپ رہتے, تب وہ خاموش رہتے. کیوں؟ تم نے بچپن سے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے موبائل دے کے. اور پھر تم شکایت کر رہے ہو کہ بچے ہماری تعظیم نہیں کرتے. تمہارا بچہ بچپن میں ناچ رہا ہے تو تمہیں خوشی ہو رہی ہے, تمہارا بچہ بچپن میں کسی کو مار رہا ہے تو تمہیں خوشی ہو رہی ہے, تمہارا بچہ بڑوں کے سامنے بول رہا ہے تو تمہیں خوشی ہو رہی ہے. ایسی مائیں نہیں ہوتی جو بچے کو بگاڑ رہی ہے, مائیں وہ ہوتی ہے جو بچوں کو نماز پڑھا رہی ہے. آپ دیکھو گنج شکر کی ماں نے کہا بیٹے نماز پڑھو شکر ملے گی. تو کہا شکر ملے گی, تو کہا ہاں شکر ملے گی. تو حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی مصلی پر جاتے تو ان کی ماں شکر کی پڑیا رکھ دیتی. مصلی کے نیچے کیا رکھ دیتی؟ اگر بچے کو صحیح تعلیم دینے کے لیے آپ کچھ بھی دو, اگر کہو کہ بیٹے اگر تم نے قاعدہ ختم کر دیا تو تم جو چاہے گا وہ دوں گا, کپڑے کی نئی جوڑی دلاؤں گا, سائیکل دلاؤں گا, ایسی چیزیں دلانی چاہے وہ چیزیں نہیں دلانی چاہے جس سے بچہ بگڑ رہا ہو. موبائل سے بچے بگڑ رہے ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے کہ موبائل میں کیا کیا ہو سکتا ہے. ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ بھروسے کا زمانہ نہیں ہے میرے پیارے. آج تو سگے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, آج تو رشتہ داروں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, آج تو سگی بہنوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جب وہی بھروسہ دے کر تم موبائل دے رہے ہو, جب کام ایسے ہوتے ہیں تو باپ کو بھی شرمناک ہونا پڑتا ہے, خاندان کو بھی شرمناک ہونا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے پہلے سے ہی بچوں کی صحیح سے تعلیم نہیں دی, تربیت نہیں دی. حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نماز فارغ کی, مصلی سے ہٹایا نماز سے, تو شکر کی تربیت ملی. اسی طریقے سے ان کی ماں مصلی کے نیچے پڑیا رکھ دیا کر دیتی تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لے اور وہاں سے شکر نکال لے, کیونکہ ان کو شکر زیادہ پسند تھی. اس وجہ سے ایک مرتبہ حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. بچوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے, جیسے کہ ہمارے بچے یہ کھیل رہے ہیں. اذان کی آواز آئی اور حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. تمام بچے ہیں مگر ماں کی پرورش میں بھی فرق ہوتا ہے, ماں میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ مائیں بچوں کو نمازی بناتی ہے, کچھ مائیں بچوں کو قرآن پڑھنے والا سکھاتی ہے. ماں میں بھی فرق ہوتا ہے. ماں نیک ہوگی تو بیٹا ضرور نیک ہوگا.
باپ نیک ہوگا تو بیٹا ضرور نیک ہوگا. اگر ماں باپ نیک بھی ہے, بچہ بگڑ رہا ہے تو وہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں بلکہ سنگت کی وجہ سے بگڑ رہا ہے. کہ تمہارے بچوں کی سنگت برے لوگوں سے ہوگی, تمہارے بچے کا دوستانہ تعلق برے لوگوں سے ہوگا, تمہارا دوست شراب پینے والا ہوگا تو دوست اس کو بھی بگاڑ رہا ہوگا. اچھے لوگوں کی اولادیں کب بگڑتی ہیں؟ جب ان کے برے دوست ہو تب بگڑتی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے گھروں کے یہاں بھی شیطان پیدا ہوتا ہے اور شیطان کے یہاں بھی نیک پیدا ہوتا ہے. شرابیوں کے یہاں بھی ولی پیدا ہوتے ہیں, ولیوں کے وہاں بھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے. فرق ہے تربیت کا, فرق ہے تو صحبت کا فرق ہے. حضرت گنج شکر کی والدہ نے ان کو کیا سکھایا تھا؟ نماز سکھائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں نماز پڑھنا. تو گنج شکر رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اذان کی آواز آئی, چلو نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تمام بچوں نے کہا کہ یہ نماز کیا ہے؟ ان بچوں کو پتا بھی نہیں کہ نماز کیا ہے. گنج شکر نے کہا کہ نماز یہ کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں شکر ملے گی, نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گی؟ شکر ملے گی. ان بچوں نے مانا نہیں, مگر گنج شکر رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, خود وضو کرتے ہیں, پہلے ماں کے کہنے پر نماز پڑھ رہے تھے, جیسے نماز کی عادت ہو گئی, اذان کی آواز آئی, چلو نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. جب وہ نماز میں جاتے تھے تو پہلے ماں شکر رکھ دیا کرتی تھی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ شکر آئی کہاں سے ہے. اب تو گنج شکر رحمت اللہ علیہ گھر میں اکیلے جا رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں, ان کی ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. مصلی بھی خود لگا رہے ہیں. جیسے ہی نماز شروع آ گئی, نماز شروع کرنے لگی, ان کی ماں دعائیں کرنے لگی, مولا پہلے جب گنج شکر نماز پڑھ رہے تھے تو شکر میں رکھ دیا کرتی تھی. پہلے گنج شکر جب نماز پڑھتے تھے تو شکر میں رکھ دیا کرتی تھی. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر میں ان کے سامنے رکھوں گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ شکر نہیں دے رہا ہے بلکہ ماں شکر دے رہی تھی. شکر کون دے رہی تھی؟ ماں شکر مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. ہم مصلی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں, ان کی ماں مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی تھی اور بیٹے کو کہہ دیتی تھی کہ بیٹا تم یہاں نماز پڑھو, مصلی کے بعد شکر دیکھو گے تو وہاں پائی جائے گی. اب گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے خود سے مصلی لگایا, ماں نے مصلی نہیں لگایا. گنج شکر نے مصلی لگایا, نماز پڑھنے لگے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ماں سے کہا ماں شکر کہاں ہے؟ ماں سے کہا ماں شکر کہاں ہے؟ ماں دعائیں کرنے لگی. جب ماں نیک ہو اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. ماں نیک تو ہو تو صحیح, ماں نیک ہو تو صحیح. ماں تو ناچنے والی ہے, ہماری ماں میک اپ کرنے والی ہے, لالیاں لگانے والی ہے, لپسٹک لگانے والی ہے. اب ہمارے بچے نیک نہیں بن رہے اور تم کہہ رہے ہو آج ہمارے بچے گناہوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مائیں نیک نہیں ہیں. مائیں نیک ہو تو بچے نیک ہوتے ہیں. ماں دعا کرنے لگی, مولا یہاں تک تو لانا میرا کام تھا, نمازی کو بنانا میرا کام تھا, اور اسے آگے نمازی بنانا تیرا کام ہے, میری لاج رکھ لے. تو ماں نے کہا بیٹے مصلی ہٹا اور دیکھ کہ شکر وہی ہے. حضرت گنج شکر نے جیسے ہی مصلی اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ شکر کا ایک کنواں نظر آتا ہے. شکر کا پورا کنواں, جس طریقے سے پانی کا کنواں ہوتا ہے. گنج شکر نے کہا امی جان پہلے تو شکر کی ایک پڑیا ہوا کرتی تھی, آج تو یہ پورا کنواں ہے. تو گنج شکر کی ماں نے کہا بیٹے پہلے تو نماز پڑھتا تھا تو شکر میں رکھ دیا کرتی تھی, آج تو نے نماز پڑھی ہے تو شکر رب کی طرف سے آئی ہے. شکر کس کی طرف سے آئی ہے؟ رب کی طرف سے. کب؟ یہ ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا, اپنے بچے کو دین سکھانا.
وہ مائیں تھی. آپ نے غوث اعظم کا بھی واقعہ سنا ہوگا کہ غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹے ہر حال میں سچ بول. آپ نے سنا ہوگا جب ڈاکوؤں نے غوث اعظم سے پوچھا کہ کیا ہے آپ کے پاس، جب غوث اعظم پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے دوسرے شہر جا رہے تھے تو ماں نے کہا تھا بیٹے ہر حال میں سچ بولنا. اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بتاتے ہیں، جھوٹ سکھا رہے. اگر مدرسے میں ایک دن نہ آئے، بچہ شادی میں چلا جائے، 2-3 دن رک جائے تو استاد کو کہہ دینا کہ طبیعت خراب تھی. کیا کہہ دینا؟ گھر سے ہی جھوٹ سکھا رہے ہیں، گھر سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بچے کہ استاد کو کہہ دینے کا طبیعت خراب تھی اس وجہ سے میں مدرسے میں نہیں آیا. تم ہی اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو، تم ہی اپنے بچے کو گنہگار بنا رہے ہو. مگر وہ غوث اعظم کی ماں تھی. ماں کیا سبق دے رہی ہے غوث اعظم کو؟ غوث اعظم کچھ اشرفیہ یعنی مال لے کر پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں جا رہے تھے. ماں نے کہا عبد القادر ہر حال میں سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا. کیا بولنا؟ سچ بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا. تو انہوں نے وہ بچے ہیں جو ماں کی بات کو مان لیا کرتے تھے. آج ایسے ماحول ہو تو ہمارے بچے بھی مان لیا کر سکتے ہیں. ویسے ہی تھوڑی کوئی ہے کہ آپ کے سامنے نعتیں سنا رہے ہیں. تربیت کا اثر تھا، استاد نے آپ کے بچوں کی صحیح سے تربیت کی تو آپ کو سنا رہے ہیں. اگر استاد ہی مدرسے میں بیٹھ کر موبائل چلاتے تو یہ آپ کے سامنے کلمے سناتے. اگر استاد ہی بچوں پر دھیان نہ دیتے، توجہ نہ دیتے تو آپ کے بچے تیار ہوتے. صرف 2 مہینے میں آپ کے بچوں کو تیار کر دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی محنت زیادہ ہے. بچوں یہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں آپ کے بچوں پر، یہ سکھا رہے ہیں آپ کے بچے کو. ایک استاد کئی بچوں کو تیار کر سکتا ہے، ایک استاد کئی بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے. اور ایک ہم ہے کہ ہم سے 2 بچے صحیح سے نہیں سنبھالے جا سکتے، 4 بچے کو ہم صحیح سے تربیت نہیں دے سکتے. ایک استاد 100 بچوں کو صحیح سے تعلیم دے رہا ہے اور ایک ہم ہے کہ ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، 4 بچوں کو صحیح سے تعلیم نہیں دے رہے. تو غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا کہ ہر حال میں سچ بولنا. جب وہ گئے تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تمام کا مال و سامان لوٹ لیا. غوث اعظم کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا، کہنے لگا کہ بچے آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے. پتا ہے کہ وہ ڈاکو سب کا مال لوٹ رہے ہیں، سب کا مال چھین رہے ہیں، پھر بھی غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے. تو ڈاکو نے کہا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بچہ مذاق کر رہا ہے. پھر دوسرا ڈاکو آیا، کہا اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے اور میرے بغل میں سی رکھے ہیں. تو وہ دونوں ڈاکو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں جو ڈاکوؤں کا بادشاہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو مذاق کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے. تو کہا اس کو بلایا جائے. جب غوث اعظم کو ڈاکوؤں کے بادشاہ کے پاس بلایا گیا، ڈاکوؤں کے بادشاہ نے کہا اے بچے تیرے پاس کچھ مال ہے؟ کہا ہاں میرے پاس مال ہے، 40 اشرفیہ ہیں. تو ڈاکوؤں نے کہا تجھے پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ غوث اعظم نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ تم سب کا مال لوٹنے والے ہو، تم ڈاکو ہو، تم سب کا مال لوٹ لیتے ہو، سامان لوٹ لیتے ہو. تو پھر ڈاکو نے کہا کہ پھر بھی تو نے سچ کیوں کہا؟ تو چاہتا تو اپنا مال بچا سکتا تھا، تو چاہتا، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ تم نے مال کہاں چھپایا ہے، مگر تو نے سچ کیوں کہا؟ غوث اعظم نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹے ہر حال میں سچ کہنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیا؟ ہر حال میں سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا. ڈاکوؤں کا بادشاہ رونے لگا کہ یہ بچہ ہے جو ماں کی بات پر عمل کرتا ہے اور ہم تو رب کے فرمان کو بھلا بیٹھے ہیں، رب کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. جب اس طریقے سے غوث اعظم نے سچ کہا تو ڈاکو بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا. ڈاکو توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ جب یہ بچہ اتنا ماں کا وفادار ہے، ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ رب کو ناراض کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ ہے سچ بولنے کا فائدہ کہ غوث اعظم نے سچ کہا
تو 40 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کو مقبول بندے بنا لیے، اللہ والے بنا لیے۔ کب بنائے؟ جب غوث اعظم نے سچ کہا۔ کب کہا؟ جب ماں نے ان کو صحیح تعلیم دی تھی۔ آج ہمارے بھی بچے ہیں، آج ہم بھی بچوں کے باپ ہیں، آج ہمارے یہاں بھی اولاد ہیں، کیا ہم نے ان کو کیا سزا دیا؟ یہ محفلیں ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ چینجنگ آئے، ورنہ واقعے تو پوری زندگی سال آپ سنتے ہی آئے، قصے اور کہانیاں تو آپ سنتے ہی آئے، کئی سالوں سے یہاں محفلیں ہوتی ہیں مگر بدلاؤ نہیں ہوتا۔ کیا صرف آج سے ہی محفلیں ہو رہی ہیں؟ کیا ایک سال سے ہی بیان ہو رہا ہے؟ کیا اس سال سے ہی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، کب سے جہاں سے محفلیں شروع ہو رہی ہے، جب سے یہاں مسلمان بچے ہوئے تب سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، پھر بھی تم کیوں صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہو؟ کیونکہ جو بھی آئے انہوں نے تمہاری تعریفیں کی ہے، تمہاری برائی نہیں بتائی، تمہارے عیب نہیں بتائے، تمہاری واہ واہ کی ہے، تمہاری تعریفیں کی ہے۔ یہ گاؤں والے بہت اچھے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اچھی محبت کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں یہ گاؤں والے محبت کے لائق ہیں، یہ گاؤں والے کھلانے کے قابل ہیں، یہ جس سے محبت کرتے ہیں محبت کرنے والے ہیں، میں مانتا ہوں، مگر جو قوم میں برائی ہے ان کو بیان کون کرے گا؟ قوم کے جو بچے بگڑ رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر لائے گا کون؟ مسجد کے باہر بیٹھ کر موبائل چلانے والوں، مسجد کے باہر بیٹھ کر ٹیویاں دیکھنے والوں، مسجد کے باہر بیٹھ کر ایک دوسری کی بہنوں پہ گندی نظر ڈالنے والوں۔ حسینی وہ نہیں ہوتا جو مسجدوں کے باہر بیٹھ کر موبائل چلائے، حسینی وہ نہیں ہوتا مسجدوں کے باہر بیٹھ کر گانے سنے، حسینی وہ نہیں ہوتا جو گھروں میں بیٹھ کر ایسیوں میں آرام کرے، گدوں پر آرام کرے۔ اگر تم تو ایسی ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اتنی فیسلٹی کے ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، مگر وہ میرا حسین تھا، وہ حسین تھا۔ آج ہم حسین کے نام پر جھومنے لگتے ہیں، آج جب حسین کا نام آتا ہے ہمارے چہرے کھلنے لگتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ حسین کا ذکر یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، حسین کا چرچا یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، حسین کا نام یوں ہی پوری دنیا میں نہیں گونج رہا ہے، بلکہ حسین نے وہ کام کر کے دکھایا ہے، حسین نے وہ کام کیا ہے کہ جو کام پوری دنیا یاد رکھے۔ علی اکبر کو قربان کیا، نماز نہیں چھوڑی، علی اکبر کو قربان کیا، نماز نہیں چھوڑی، سب کچھ قربان کر دیا۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے لیے۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، رب راضی ہونا چاہیے۔ کوئی جنت کی طلب، جنت میں جانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہو، تو جنت ہماری مقدر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ ہمارے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں کی، اتنی قربانیاں کی۔ رسول اللہ نے ہمارے لیے پتھر کھائے، رسول اللہ نے ہمارے لیے پتھر کھائے، گالیاں سنی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، امام حسین نے تکلیفیں برداشت کی۔ ہم تو کیا اسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان، مگر پہلے کے مسلمانوں نے تکلیفیں اس طریقے سے برداشت کی ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو لوگ ان پر ظلم کر دیا کرتے تھے، لوگ ان کو مارتے تھے، کہ کہتے تھے کہ اسلام کا دامن چھوڑ دو، مگر وہ غلامان مصطفیٰ یہ کہتے تھے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز کہ ہم نبی کا جاہ و جلال مانگیں۔ وہ مسلمان تھے، مگر آج ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
دیکھو ہمارے یہاں محفل میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ، یہاں سے وہاں تک پورا جام ہے، اور ہماری مسجدیں دیکھ لو کتنے لوگ آتے ہیں۔ کیا یہ ہماری خیرت کی بات نہیں ہے کہ محفلوں میں پوری جام اور مسجدیں ویران؟ اور یہ بھی بات کان کھول کے سن لو، محفلوں میں بیٹھنا فرض نہیں ہے۔ اگر تم محفل میں نہیں آئے تو قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم محفل میں کیوں نہیں آئے تھے، بلکہ سوال یہ کہا جائے گا کہ تم مسجد میں کیوں نہیں آئے۔ اگر تم محفل میں نہیں آئے تو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم محفل میں کیوں نہیں آیا تھا، محفل میں کیوں نہیں بیٹھا تھا۔ یہ محفل میں بیٹھنا فرض نہیں ہے، محفل میں بیٹھنا تو مستحب ہے، مگر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو سوال ہوگا اور اس کا عذاب بھی ہوگا۔ اگر محفل میں نہیں آؤ گے تو اس سے کچھ وہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ محفلوں میں بھی آئے اور نمازی بھی بنے، اپنے اندر کچھ جن لائے، کچھ سمجھے، داستان کربلا بھی سنے، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائے، اپنے اندر کچھ سدھار لائے، کچھ ماحول کو بنائے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہم کن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کن کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول والے ہیں میری سرکاروں کے۔ ہمارے سرکار ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، ہمارے لیے سب کچھ، مگر ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کریں، وقت بھی نہیں نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بھی نہیں رہے ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے شراب پینے والوں گھبراؤ نہیں، اے زنا کرنے والوں گھبراؤ نہیں، اے جوا کھیلنے والوں گھبراؤ نہیں، اے نماز پڑھنے والوں گھبراؤ نہیں، اے گناہ کرنے والوں گھبراؤ نہیں۔ اگر تم شراب پی رہے ہو، شرابی سے توبہ کر لو کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ زنا کر رہے ہو، زنا سے توبہ کر لو کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو بندہ چاہے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاہکار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ شاعر نے کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، سمجھائے کسے، بتلائے کسے، رہنمائے منزل ہی نہیں، سمجھائے کسے ہم جتنا سمجھائے لوگ اتنے ہی بگڑ رہے ہیں، جتنا سمجھا رہے ہیں لوگ اتنے بگڑ رہے ہیں، جتنا شراب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں، جتنا سچائی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اتنا ہی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ نام سے حسین کا نام بھی لیتے ہو اور شراب بھی پیتے ہو، رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو اور شراب پی رہے ہو، آقا علیہ السلام کا میلاد بناتے ہو، حرام کے دھندے بھی کرتے ہو، حسین کی میلاد میں پیسے بھی دیتے ہو اور حرام کاریاں بھی کرتے ہو۔ کیا یہ حسینیت ہے؟ کیا یہ حسین کو ماننے والے ہیں؟ حسین کو ماننے والے نہیں ہیں میرے پیاروں۔ کربلا کی سرزمین پہ یاد رکھنا کلمہ پڑھنے والوں نے ہی حسین کو شہید کیا، کوئی غیر نہیں تھا حسین کو شہید کرنے والا، علی اصغر پر تیر چلانے والا، ماں سکینہ کی بالیاں چھیلنے والا کوئی غیر نہیں تھا، بلکہ حافظ قرآن بتائے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ نمازوں کو چھوڑنے والے تھے، مگر حسین کے پاس نمازوں کو پڑھنے والے تھے، نماز کی پابندی کرنے والے تھے، نماز کی پابندی کرنے والے تھے حسین کے پاس، اور یزید کے پاس مسلمان وہ تھے جو نمازوں کو چھوڑنے والے مسلمان یزید کے پاس تھے، اور حسین کے پاس تو 5 وقت کے نماز تھی۔ ہمیں بننا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں حسینی بننا ہے یا یزید۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش،
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ آج حق بات ہر ایک کو قبول پسند نہیں آتی۔ امام حسین حق کے ساتھ تھے تو پوری دنیا، پورے لوگ ان کے دشمن بن گئے، کیونکہ آج حق لوگوں کو پسند نہیں ہے، سچ بولنا لوگوں کو پسند نہیں ہے، ان کو صحیح راستے پہ لانا لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ان کو پسند ہے تو ان کی واہ واہ پسند ہے، ان کی تعریفیں پسند ہے۔ آپ بھی وقت ہے سدھر جاؤ، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمان۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔